السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل طاعتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ کل کے درس میں بسم اللہ کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کی گئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر وہ کام جو شان والا ہو، اچھا کام ہو، اگر اس کا آغاز بسم اللہ سے نہ کیا جائے تو وہ کام بے برکت بن جاتا ہے۔ تو قرآن مجید ہو یا کوئی سا اچھا کام ہو، تعوذ کے بعد تسمیہ بسم اللہ کو پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برکت کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو یا کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت پیدا فرما دے۔ یعنی بسم اللہ میں جو با ہے، اس کا ایک معنی برکت ہے۔ قرآن کی تلاوت ہو یا کوئی سا کام ہو، یا پھر بسم اللہ کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا، یعنی با کا معنی پھر استعانت ہوگا کہ اللہ میں جو کام کر رہا ہوں، قرآن کی تلاوت ہو یا کوئی سا اچھا کام ہے، یا اللہ یہ کام تیری نصرت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو بسم اللہ میں جو با ہے یہ دونوں معنی کے لیے آتا ہے، مدد کے لیے، استعانت کے لیے، اور برکت کے لیے بھی با کا معنی آتا ہے۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ برکت تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہوتی ہے، نہ کہ اس کے نام کی۔ تو بسم اللہ میں تو اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے میں برکت طلب کرتا ہوں یا مدد طلب کرتا ہوں، جبکہ برکت تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتی ہے، نہ کہ اس کے نام سے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ برکت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے۔ برکت اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں سب بابرکت ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، کہ اللہ ذو الجلال والاکرام کا نام بڑا مبارک ہے، بڑا بابرکت ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک ہے، بابرکت ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نام بھی مبارک اور برکت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی برکت والی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی بابرکت ہے اور اس کے نام بھی بابرکت ہے۔ تو یہ کہنا کہ صرف برکت اللہ تعالیٰ کے ذات میں ہوتی ہے، نام میں نہیں ہوتی، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کتاب و سنت کے بہت سارے دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء مبارکہ ہے ان میں برکت ہوتی ہے۔ اس کی مثالیں موجود ہیں۔ مثلاً قرآن نے کہا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز پڑھنے کے ساتھ۔ اب نماز میں انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے۔ نماز کا آغاز ہی اللہ اکبر سے ہوتا ہے، اللہ کے نام سے ہوتا ہے، اور حکم کیا ہے کہ تم نماز کے ذریعے اللہ سے استعانت طلب کرو۔ تو نماز میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا نام آتا ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا نام سے بھی انسان استعانت اور مدد حاصل کر سکتا ہے۔
صحیح مسلم میں روایت موجود ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا بنی اسرائیل کے حوالے سے، بڑا مشہور واقعہ ہے اصحاب الاخدود کے حوالے سے، کہ جس میں ایک بادشاہ، اس کا ایک جادوگر ہے، وہ بوڑھا ہو گیا۔ اس نے بادشاہ سے یہ درخواست کی کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، نہ جانے کب میں دنیا سے چلا جاؤں، لہذا کوئی ذہین و فتین ایک لڑکا، ایک بچہ دیا جائے جس کو میں اپنا جادو سکھا سکوں۔ چنانچہ ایک لڑکے کا انتخاب کیا گیا جو بڑا ذہین و فتین تھا۔ وہ بچہ جاتا رہا جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے۔ راستے میں ایک راہب رہتا تھا جس کے پاس اللہ کا دین موجود تھا، اللہ کی وحی موجود تھی۔ بچہ ایک دن اس کے پاس چلا گیا اور اس راہب سے دین کی باتیں سننے لگا، یاد کرنے لگا۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ اس نے راہب کی بہت سی باتیں سن لی، سیکھ لی، یاد کر لی۔ ایک دفعہ وہ ایک مقام سے گزر رہا تھا کہ ایک اژدہا نے ایک راستہ بلاک کر دیا تھا، بیچ میں اژدہا پڑا ہوا تھا، لوگ رکے ہوئے تھے۔ اس بچے نے کہا کہ یا اللہ، اگر راہب کا دین بہتر ہے تو یا اللہ اس شر سے ہم سب کو محفوظ فرما دے، دور کر دے۔ چنانچہ رب العالمین نے اس کو کامیاب کر دیا۔ اس بچے کا ایمان مزید پختہ ہو گیا اس راہب پر۔ جو اس واقعے کی بڑی شہرت ہوئی کہ ایک بچہ ہے اور اس نے اس طرح اژدہا کو دور کر دیا۔ یہ شہرت وقت کا جو بادشاہ تھا اس تک پہنچی۔ اس کا ایک مجلسی تھا، نبینا شخص، وزیر تھا کوئی اور تھا، وہ نبینا تھا۔ وہ اس بچے کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ میں نبینا شخص ہوں، آپ مجھے بینائی واپس لوٹا دیں۔ اس بچے نے اسے اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی کہ رب پر ایمان لے آؤ۔ کہا کون سا رب؟ کہا کہ العالمین کی ذات پر۔ اس نے ایمان لے کر آیا اور اسلام قبول کر لیا۔ اللہ نے اس کی بینائی واپس لوٹا دی۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ بادشاہ کو اس کا علم ہوا، اس بچے کو گرفتار کیا گیا۔ کہا کہ تم کس رب کی بات کرتے ہو؟ میری بات کرتے ہو؟ کہا کہ نہیں، میرا اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس بچے کو مارنے کی پوری کوشش کی گئی، پہاڑ کی چوٹی پر لے جایا گیا، سمندر میں غرق کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ بادشاہ ناکام رہا۔ بادشاہ نے کہا بچے نے کہا کہ تو نے مجھے مارنا ہے، قتل کرنا ہے تو یہ تیر لے لو اور بسم اللہ رب ھذا الغلام کہہ کر یہ تیر پھینکو۔ چنانچہ اس بادشاہ نے ایسا ہی کیا کہ تیر لیا اور اس بچے پر وار کیا، یہ الفاظ پڑھ کے بسم اللہ رب ھذا الغلام، کہ میں اس بچے کا رب کا نام لے کر تیر پھینکتا ہوں۔ تیر سے کان پٹی پہ لگا اور وہیں وہ بچہ شہید ہو گیا۔ تو اس روایت سے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے بھی انسان استعانت و مدد طلب کر سکتا ہے۔ یہ چند باتیں بسم اللہ کے حوالے سے تھی۔ آگے ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ فاتحہ کے حوالے سے تفسیر بیان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی توفیق کے مطابق۔ تو سورۃ الفاتحہ یہ مکی صورت ہے، مکۃ المکرمہ میں یہ نازل ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں دو قسم کی صورتیں ہوتی ہیں، بعض تو مکی ہیں اور بعض مدنی ہیں۔ اس میں کافی تفصیلی بات ہے، لیکن سب سے بہترین بات یہ ہے کہ قرآن کی وہ صورتیں مکی کہلاتی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہوں مکی زندگی کے اندر، خواہ آپ اس وقت مکہ میں موجود ہوں یا کسی اور علاقے میں آپ گئے ہوں، وہ سفر میں نازل ہوئی ہو یا کسی اور مقام پر نازل ہوئی ہو، اگر آپ مکی زندگی میں ہیں تو وہ صورت مکی کہلاتی ہے وہ۔ اور مدنی صورتیں وہ کہلاتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہوں آپ کی مدنی زندگی میں، خواہ مدینہ منورہ میں ہوں یا کسی اور مقام پر آپ سفر میں گئے ہوں، تو جو صورتیں مدنی زندگی میں نازل ہوں گی وہ صورتیں مدنی کہلاتی ہیں۔ تو سورۃ فاتحہ مکی صورت ہے، اور یہ صورت کی شان یہ ہے کہ یہ بیک وقت مکمل صورت جو ہے مکۃ المکرمہ میں اس کو نازل کیا گیا ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ 5ویں صورت ہے، اور مصحف کے لحاظ سے یہ قرآن مجید کی پہلی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ، حمد کہتے ہیں کہ کسی کی خوبی کی وجہ سے آپ تعریف کریں، کہ کسی شخصیت میں، کسی ذات میں کوئی خوبی موجود ہے اور وہ خوبی اس کی اپنی ذاتی ہو،
کسی کی عطا کردہ نہ ہو، اس سے کہتے ہیں حمد۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی قادر مطلق ہے، اس کی جتنی بھی صفات ہیں اس کی اپنی ذاتی صفات ہیں، کسی کی عطا کردہ نہیں ہے۔ تو الحمدللہ تمام تعریفیں خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اللہ کے سوا مخلوق میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو قابل تعریف ہو۔ اللہ کے سوا جس کی بھی تعریف کی جاتی ہے وہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی ہوتی ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جن کی تعریف لوگ کرتے ہیں، ایک عالم دین ہے، لوگ علماء کی تعریف کرتے ہیں، ان کو القاب دیتے ہیں، علامہ ہے، شیخ الحدیث ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تعریف علم کی وجہ سے ہے، اور علم اللہ تعالیٰ کی دین ہے، تو اس لیے حقیقت میں کمال اور تعریف اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہی ہوتی ہے۔ تو حمد کہتے ہیں کہ کسی کی تعریف کی جائے اس کی ذاتی خوبی کی وجہ سے، اس میں ایسے اوصاف پائے جاتے ہوں کمال درجے کے کہ اس کے اپنے ذاتی ہوں، کسی کے عطا کردہ نہ ہوں۔ تو الحمدللہ تو تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اس میں لفظ ہے للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور یہ ایک ایسا نام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ کے باقی جتنے بھی اسماء و صفات ہیں وہ سب لفظ اللہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ آپ کا نام ہے۔ یہ اس نام میں آپ کی دیگر جو صفات ہیں کہ آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ بشیر ہیں، آپ نذیر ہیں، داعی اللہ ہے، سراجم منیر ہے، خاتم النبیین ہیں، عاقب ہیں، ماحی ہیں، جتنی بھی صفات و اسماء اللہ کے نبی کی موجود ہیں وہ تمام کے تمام آپ کے اسم محمد میں شامل ہیں، آ جاتی ہیں۔ اسی طرح لفظ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کا یہ علم ہے، ذاتی نام ہے یہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات شامل ہو جاتی ہیں۔ تو الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ یہاں لفظ حمد میں بڑا عموم پایا جاتا ہے۔ عموم کا معنی یہ ہے کہ تمام تعریفیں وہ کرنے والا کوئی بھی ہو، خواہ وہ انبیاء ہوں، رسول ہوں، جنات ہوں، فرشتے ہوں یا دیگر انسان ہوں، تمام کے تمام تعریف کرتے ہیں کس کے؟ للہ، اللہ تعالیٰ کی۔ یہ تعریف کرنے والوں کے حساب سے بھی لفظ حمد میں عموم ہے کہ جتنی بھی دنیا میں تعریف کرنے والے سب کسی کرتے ہیں؟ للہ، اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور حمد میں عموم ہے جگہ کے لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہر جگہ پر ہے، خواہ آسمان میں رہنے والی مخلوق ہو یا زمین میں رہنے والی مخلوق ہو یا ان کے مابین ہو۔ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمانوں اور زمینوں میں تعریف اللہ تعالیٰ کی ہی ہوتی ہے۔ تو تعریف کرنے والے کے لحاظ سے بھی عموم ہے، اور جس جگہ تعریف کی جائے اس لحاظ سے بھی عموم ہے۔ اور حمد میں زمانے کے لحاظ سے بھی عموم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہر وقت، ہر زمانے میں، صبح ہو، شام ہو، رات ہو، دن ہو، ماضی میں ہو، حال میں ہو یا مستقبل میں ہو، 24 گھنٹے تعریف کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو زمانے اور وقت کے لحاظ سے بھی تعریف اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے، اتنا اس میں عموم پایا جاتا ہے۔ قرآن نے ذکر کی ہے کہ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، کہ دنیا میں بھی اللہ کی تعریف ہے، آخرت میں بھی اللہ کی تعریف ہے۔ اور اس میں مزید عموم یہ بھی ہے کہ اللہ کی تعریف جس زبان میں کی جائے، بلند آواز سے کی جائے، آہستہ آواز سے کی جائے، جس بھی زبان میں کی جائے، تمام تعریف کس کے لیے ہیں؟ للہ، اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو دنیا میں جس کی بھی تعریف کی جاتی ہے تو اصل میں وہ تعریف اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہوتی ہے۔ اس لیے کسی انسان میں اگر کوئی کمال ہے، کوئی صلاحیت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ عالم کا علم اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، طبیب کی طبابت یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، کسی حسین کا حسن، طاقتور کی قوت، یہ تمام جو نعمتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ تو اصل میں کمال اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے۔ عربی کا شاعر بھی کہتا ہے کہ ما جمع
جمیع ما حمد بہ الرجال لرب العالمین لہ کمال، کہ دنیا میں جس کی بھی تعریف کی جا رہی ہے تو اصل میں وہ رب العالمین کا کمال ہے۔ کسی کو علم دیا ہے تو یہ کمال اللہ نے دیا ہے، طاقت دی ہے تو یہ کمال رب العالمین نے دیا ہے۔ تو اس لیے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہ لفظ الحمد بڑا بہترین جملہ ہے، کمال درجے کا یہ جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف، یہ بڑی وسیع ہے، چونکہ لفظ الحمدللہ یہ کمال درجے کا لفظ ہے یہ، اور دنیا میں کوئی ایسا مائی کا لال نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی کما حق کو تعریف کر سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اس کے بے شمار اس کی صفات، اس کی افعال ہیں۔ اس نے کائنات کو بنایا، اور کائنات کے ذرہ ذرہ کو بنانے کے بعد اس کی روزی کا بندوبست کیا ہے۔ یہ سب اس کی نعمتیں، اس کے افعال ہیں یہ۔ تو جس ذات کی بے شمار نعمتیں ہوں، بے شمار سے کلمات ہوں، افعال ہوں، اتنے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، قرآن نے کہا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ جب اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں تو انسان اگر ہر نعمت کے مقابلے میں اللہ کی حمد بیان کریں تو آپ اندازہ کریں کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں کہ انسان شمار نہیں کر سکتا ہے، تو کتنی اللہ کی حمد و ثنا ہوگی۔ تو انسان کبھی بھی اللہ کی حمد و ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ اس کائنات میں سب سے بڑا تعریف کرنے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کا نام میں ایک نام احمد بھی ہے۔ احمد کا معنی ہے وہ شخصیت کہ جس نے اس روئے زمین پر سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کی ہو۔ ایک ہے نام محمد، ایک ہے احمد۔ محمد کا معنی ہے کہ وہ شخصیت کہ جس کی دنیا میں زمین پر سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہو، اس معنی میں آپ محمد ہیں۔ اور ایک آپ کا نام احمد ہے۔ احمد کا معنی کہ وہ شخصیت کہ جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا ہو۔ تو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا اللہ کے پیغمبر کی ذات ہے، لیکن آپ کے الفاظ کیا ہیں کہ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ میں بھی تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا ہوں۔ تو دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا حق ادا کر سکے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں پر، اس کے کمالات پر ہمیشہ ہر وقت جو ہے تعریف کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی دعا بھی ہے اللہم لک الحمد کلو، کہ یا اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ یہ حمد و ثنا جو ہے، تعریف اور ثنا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ 4 کلمات اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں۔ احب الکلام الی اللہ اربع، 4 کلمات اللہ کو بڑے محبوب اور بڑے پسندیدہ ہیں۔ وہ 4 کلمات کے سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات اللہ کے پسندیدہ ہیں، اس میں الحمدللہ موجود ہے۔ سنن ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اللہ کے پیغمبر نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک شخص، اس نے اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کیے، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، کہ اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، کما ینبغی، جیسے تیرے لائق اور مناسب ہے، تیرے چہرے کی عظمت و جلال کے لیے اور تیری عظیم سلطنت کے لیے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ جب اس نے جملہ ادا کی، دعا پڑھی، اس میں ثنا ہے، اللہ کی تعریف کا ذکر ہے کہ یا رب لک الحمد۔ جو کرامن کاتبین تھے وہ حیران ہو گئے، فلم یدریا کیف یکتبانہما، اب وہ دونوں پریشان کہ کیا کریں، لکھیں کیا اس کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے اور سوال کیا کہ یا اللہ اس بندے نے یہ کلمہ ادا کیا، یہ جملہ پڑھا ہے، اس کا کیا ثواب درج کیا جائے۔ اللہ نے جواب دیا کہ تم اس کے الفاظ لکھ لو، اس کا اجر میں خود اس کو عطا کروں۔ تو یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کی فضیلت اور شان معلوم ہوتی ہے۔ اور وہ مشہور روایت کہ جب ایک شخص نے رکوع کے بعد
ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اونچی آواز سے پڑھ لیا تھا. جب نماز سے فارغ ہے تو اللہ کے نبی پوچھا کہ کس نے الفاظ کہے تھے؟ یہ صحابہ کرام خاموش رہے. فرمایا کہ جس نے بھی کہا اچھے کلمات کہیں. کس نے کہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو کر اللہ کے پیغمبر کے الفاظ میں نے ادا کیے ہیں. فرمایا کہ میں نے 30 کے قریب فرشتوں کو دیکھا جو ان کلمات کو لکھنے میں سبقت کر رہے تھے. یہ ان کلمات کا مقام ہے. کیوں؟ اس میں لفظ کیا ہے؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. تو حمد و ثنا کی بڑی تعریف ہے. جامع ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے کے ذریعے جب اپنے بندے کے کسی بچے کو فوت کرتا ہے تو فرشتے سے پوچھتا ہے کہ قبضتم ثمرۃ فؤادہ، تم نے میرے بندے کے دل کے گوشے کو لے لیا ہے، اس کے بچے کو کی روح قبض کر لی ہے. وہ کیا کہہ رہا تھا؟ حالانکہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مومن کے معاملے کو واضح کرنے کے لیے کہ مومن کی شان کیا ہے سوال کرتا ہے. تو فرشتوں نے جواب دیا کہ حامدک واسترجع، یا اللہ جب ہم نے روح قبض کی اس کے بچے کی تو اس نے زبان سے تیری تعریف کی، اور واسترجع، اور ان للہ پڑھا اس نے صبر کا مظاہرہ کیا. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کے لیے جنت ایک محل بناؤ، سموہ بیت الحمد، اس کا نام بیت الحمد رکھو. تو یہ جو الحمدللہ کا جو جملہ ہے اس کی بڑی فضیلت ہے. تو اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف کرتے رہنا چاہیے. چند مخصوص مقامات ہیں کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی حمد و ثنا کرنا ثابت ہے. یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی 5 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے ہوتا ہے. یعنی کتاب اللہ کا آغاز ہی اللہ کی تعریف سے. سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، یہ پہلی صورت ہے. دوسری سورہ انعام الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. تیسری سورہ کہف الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اور چوتھی اور پانچویں سورہ سبا اور سورہ فاطر. یہ قرآن کی 5 ایسی صورتیں ہیں کہ جن کا آغاز الحمدللہ کے جملے کے ساتھ ہوتا ہے. بلکہ بعض اہل علم نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ قرآن مجید کے اگر 4 حصے کیے جائیں تو ہر حصے کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے ہے. پہلا حصہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، دوسرا سورہ انعام سے، تیسرا حصہ سورہ کہف، اور چوتھا حصہ سورہ سبا. اور یہ چاروں صورتیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ان کا آغاز ہوتا ہے. تو یہ بھی اس کی شان ہے کہ قرآن کے 5 صورتیں اور قرآن کے اگر 4 حصے کیے جائیں ہر حصے کا آغاز ابتدا جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہوتی ہے. ہماری پوری نماز تقریباً اللہ کی حمد پر مشتمل ہے، تقریباً. مثلا جب انسان نماز شروع کرتا ہے قیام میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے. سورہ فاتحہ جب تک پڑھی نہ جائے انسان کی نماز قابل قبول نہیں ہوتی. تو سورہ فاتحہ تو اللہ کی حمد و ثنا ہے. پھر آپ آگے بڑھیں، رکوع اور سجود کی جو تسبیحات ہیں اس میں رب العالمین کی حمد کا ذکر موجود ہے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ دعا اللہ کے پیغمبر سے رکوع میں پڑھنا بھی ثابت ہے اور سجود میں پڑھنا بھی ثابت ہے. اس میں بھی اللہ کی حمد کا ذکر موجود ہے. پھر جب انسان رکوع سے سر اٹھاتا ہے تو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. یہ رکوع کے بعد بھی رب العالمین کی حمد و ثنا. پھر تشہد میں جب انسان بیٹھتا ہے درود شریف پڑھتا ہے تو اس میں انک حمید مجید کے الفاظ آتے ہیں. پھر جب انسان نماز سے فارغ ہوتا ہے تو نماز کے بعد کے اذکار میں جہاں سبحان اللہ ہے، اللہ اکبر ہے، تو وہاں 33 دفعہ جو الحمدللہ پڑھنا بھی ثابت ہے. تو گویا کہ ہماری عبادات میں جو نماز ایک اہم عبادت ہے یہ بھی اللہ العالمین کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے. حج کو دیکھ لیں آپ، انسان جب تلبیہ پڑھتا ہے اس میں لفظ کیا ہے؟ ان الحمد والنعمت لک. تلبیہ جب شروع کرتا ہے آگے جا کے ان الحمد والنعمت لک. تو حج جیسی عبادت کے اندر بھی اللہ کی حمد و ثنا موجود ہے. انسان جب بستر پہ جاتا ہے اس وقت بھی تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کی حمد کو بیان کیا جائے.
فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیغمبر کے پاس آئی تھی نا کہ تھک جاتی ہوں، غلام خادم آپ مجھے دے دیجیے. آپ نے چند کلمات سکھائے تھے جنہیں اس دور میں تسبیحات فاطمہ بھی کہا جاتا ہے کہ فاطمہ جب تم بستر پہ جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ خادم سے بہتر ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک، یعنی مال اولاد خادم جو ختم ہو جانے والے ہیں، جو باقی رہنے والے اعمال ہیں وہ نیک عمل ہیں. تو غلام سے کہیں بہتر ہے کہ تم یہ تسبیحات پڑھو. تو اس میں الحمدللہ کا ذکر موجود ہے. اور پھر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس پہ عمل کرتی رہی. اور اس میں خواتین کی درس موجود ہے کہ خواتین اس کو اپنائیں، دن بھر کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے تسبیحات فاطمہ کا اہتمام کیا جائے. اور صرف خواتین ہی نہیں، مردوں کے لیے بھی یہ حکم ہے، یہ تعلیم ہے ان کے لیے. حضاری سے پوچھا گیا تھا نا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جو تسبیحات اللہ کے نبی نے سکھائی تھی اس پر آپ کا عمل رہا؟ کہا کہ عمل رہا. کہا کب تک رہا؟ کہا کہ ہمیشہ رہا. کہا کہ اس رات بھی کہ آپ نے یہ تسبیحات پڑھی تھی جو صفین کی رات تھی. صفین کی رات یعنی جنگ صفین جو ہوئی تھی، چونکہ دوران جنگ انسان فکر مند ہوتا ہے، انسان مصروف ہوتا ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے. کہا کہ ہاں میں نے صفین کی رات بھی بستر پہ جا کے یہ تسبیحات پڑھی تھی. تو ان تسبیحات میں کیا رب العالمین کی حمد و ثنا کا ذکر ہے. یہ ایسے جب انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے تو دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تو بیدار ہوتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ذکر موجود ہے. جب انسان کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے فارغ ہوتا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. کھانا کھانے کے بعد کی دعا میں بھی اللہ کی حمد و ثنا کا ذکر موجود ہے. جب انسان نیا لباس پہنتا ہے اس میں بھی اللہ کی حمد کا ذکر موجود ہے. جب انسان کسی مصیبت زدہ شخص کو دیکھے، کسی مصیبت میں مبتلا ہے، تو حکم کیا ہے؟ اس کو دیکھ کے یہ الفاظ پڑھو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. اللہ کے پیغمبر کی تعلیم میں یہ بات ثابت ہے کہ جب آپ کو اچھی چیز دیکھتے تو اللہ کی تعریف کرتے، الحمدللہ علی کل حال ما کان. اور جب کوئی چیز تکلیف دے دیکھتے، کسی پریشان کو دیکھتے تو دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک. تو یہ وہ سب مقامات ہیں، وہ مواقع ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے انسان کو تعلیم دی گئی ہے. جب انسان کسی مصیبت سے چھٹکارا پالے تو اس موقع پر بھی اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے. جیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی برات کے لیے قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تھی تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ کہا کہ فإنی احمد الا اللہ، کہ آج تو میں صرف اللہ العالمین کی تعریف ہی کروں گی. اور بھی بہت سے مواقع ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا ثابت ہے. تو نماز ہو یا سوتے وقت کے معاملات ہوں، تو دین اسلام نے مختلف مواقع پر انسان کو اللہ العالمین کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف کا حکم دیا ہے. اور صرف دنیا میں نہیں، دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ حمد و ثنا کا سلسلہ باقی رہے گا. جب انسان قبر سے نکل رہا ہوگا تو اللہ کی حمد و ثنا پڑھتا ہوا نکلے گا. قرآن نے ذکر کیا کہ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، کہ جب تمہیں آواز دی جائے گی تم قبروں سے نکلو گے تو فتستجیبون بحمدہ، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے نکلو گے. اور صرف قبر میں نہیں، جب میدان حشر قائم ہوگا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت عظمیٰ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے کہ یا اللہ حساب و کتاب شروع کیا جائے، تو صحیح بخاری کی روایتیں موجود ہیں، فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ایسے بیان کروں گا کہ میں نے کبھی ایسی اللہ کی حمد و ثنا بیان نہ کی ہوگی. اس وقت میرے دل میں اللہ تعالیٰ القاء کرے گا، الہام کرے گا، اور میں اللہ کی خوب تعریف کروں گا. اور قیامت کے روز جو جھنڈا ہوگا اس کا نام کیا ہے؟ لواء الحمد. جھنڈے کا نام ہی لواء الحمد، یعنی ہمارا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امت محمدیہ حمادون ان کا لقب ہے. یہ جھنڈا لواء الحمد ہوگا. اللہ کے پیغمبر ہر خطبے کا آغاز اللہ کے حمد سے کیا کرتے تھے. خطبہ نکاح کا ہو، عید کا خطبہ ہو، یہ جمعہ کا خطبہ ہو، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ. تو قیامت کے روز بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آپ کی اللہ کی تعریف کو بیان کریں گے. پھر یہاں بس نہیں ہوگا، جنت میں جانے کے بعد بھی اللہ کی حمد و ثنا کا عمل جاری اور ساری رہے گا. قرآن نے ذکر کیا ہے دعواہم فیہا سبحانک اللہم
وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا السَّلَامُ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ جب جنتی آپس میں ملاقات کریں گے نا تو اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر سبحان اللہ کہیں گے، سبحان اللہ، کیا اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور جب آپس میں ملاقات کریں گے ان کا آپس میں سلام کریں گے، تحفہ تحائف سلام کا ہوگا، اور جب ان کی مجلس برخاست ہوگی تو الحمد للہ رب العالمین کہہ کر جو ہے وہ اپنے مجلس کو برخاست کریں گے۔ تو اس لیے رب العالمین کی تعریف جو ہے دنیا میں بھی ہے، اور حشر کے میدان کے اندر بھی اللہ کی تعریف ہوگی، اور جنت میں جانے کے بعد بھی اللہ کی تعریف ہوگی۔ اس لیے قرآن نے کہا لہ الحمد فی الاولی والآخرہ وَلَهُ الحمد فی السماوات والارض، آسمان و زمینوں میں ہو، دنیا اور آخرت میں وہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی خوب حمد و ثنا کرنے کا توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے شمار نعمتیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔